بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور باوقار ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج ہم رزق کی بندش کی کاٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے رزق کو کسی بھی عمل کے ذریعے بندش لگا دی گئی ہے، ان کے کاروبار کو، دکان کو، فیکٹری کو کسی بھی عمل کے ذریعے کوئی بندش لگا کر ان کے کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے، تو ایسے دوست احباب کے لیے آج ہم ایک روحانی اور پرتاثیر عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے ناظرین، گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرا چینل وظائف کا جہاں کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، رزق کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی بندش ہو، اس کی کاٹ کے بارے میں آج ہم آپ کو ایک روحانی عمل بتائیں گے۔ بہت سے ایسے دوست احباب بتاتے ہیں کہ ان کا کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا، سارا دن کوئی گاہک نہیں آتا، دکان پر بیٹھے ہوئے بھی اب شرم محسوس ہوتی ہے، بجلی کا بل اور دکان کا کرایہ کیسے دیں، کاروبار تباہ ہو گیا، دکان بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ صاحب تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ فیکٹریوں کے مالک تھے، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، بیرون ممالک کی منڈیوں تک رسائی تھی، مال کے آرڈر پر آرڈر، بات سننے کو ٹائم نہیں ملتا تھا، سینکڑوں ملازم تھے، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا، فیکٹری بند ہو گئی، کروڑوں کے مقروض ہو گئے، گھریلو اخراجات کے لیے بھی رقم نہیں ہے، گھر پر فاقوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے زوال آیا کہ بھئی پتہ نہیں چلا، کسی نے ہمارے کاروبار کو، دکانوں کو، فیکٹریوں کو کسی عمل کے ذریعے بندش لگا دی، ہمارے کاروبار کو بند کر دیا۔ تو ایسے پریشان حال بھائیوں کے لیے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ان کی رزق کی ہر قسم کی بندش کو ختم کر دے اور ان کے کاروبار کو، دکان کو، فیکٹری کو بحال کر دے۔ تو ایسے دوست احباب کے لیے میں ایک بہت ہی پرتاثیر اور مجرب قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایسے تمام پریشان حال بھائیوں کے لیے میری سب سے پہلے ان سے گزارش ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، حلال اور حرام کی تمیز کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں گے، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ نوچندی جمعرات، جو نیا اسلامی مہینے کا نیا چاند نظر آئے تو اس کی پہلی جمعرات سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات سے بعد نماز فجر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 1100 مرتبہ یا مغنی پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس طرح یہ عمل مکمل ہو گیا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے کہ نوچندی جمعرات سے بعد نماز فجر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 1100 مرتبہ یا مغنی پڑھیں جو کہ اللہ پاک جل شانہ کا ایک اسم گرامی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس عمل کو آپ نے بلا ناغہ 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جل شانہ ان 40 دن کے اندر آپ کے رزق کی ہر قسم کی بندش جو بھی کسی نے لگا رکھی ہے، آپ کے کاروبار ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، جس طرح کا بھی آپ کا کاروبار ہے، جس طرح کی بھی بندش لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک جل شانہ رزق کی بندش کی کاٹ کر دے گا اور آپ کا رزق اللہ پاک جل شانہ ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، جو دوست احباب رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ دیا کریں، نماز پابندی سے پڑھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور بھیجا کریں، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ آپ ایک وقت تعین کر لیں اور ایک مقدار کا تعین کر لیں کہ اگر آپ آسانی سے ایک دن میں 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے پر
درود و سلام بھیج سکتے ہیں تو آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، پھر اپنی آنکھوں سے رزق روزی کی پریشانیوں کو دور ہوتا دیکھیے، اور اللہ پاک جل شانہ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، میری اللہ پاک جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے رزق روزی کے تمام مسائل حل فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔